علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 19 اور 20۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اما الذین، جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے انہوں نے، الصالحات نیک، فلہم تو ان کے لیے، جنات باغات ہیں، المأوى ہمیشہ رہنے کے، نزولاً مہمان نوازی ہے، بما بسبب اس کے جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے فسقوا نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمْ تو ان کا ٹھکانہ النار آگ ہے، کلما جب کبھی ارادو ارادہ کریں گے وہ، ان یخرجوا یہ کہ وہ نکلیں، منہا اس سے، اعیدو تو لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، وقیل لہم اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا چکھو تم، عذاب النار جہنم کا عذاب، الذی جو کنتم تھے تم بھی اس کو تکذبون جھٹلاتے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیات میں تقابل پیش کیا ہے، ایک طرف جنتی ہیں اور دوسری طرف جہنمی ہیں۔ فرمایا کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ وہی چیز ہے جو پیچھے بھی جگہ جگہ دہرائی گئی ہے اور آگے بھی جگہ جگہ اسے دہرایا جائے گا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اسی طرح نیک اعمال۔ اب یہ وہ اساس اور بنیاد ہے اور اسے بار بار دہرایا بھی اسی لیے جا رہا ہے کہ اس معاملے کے اندر انسان کو کسی کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایمان کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، بے شک ایمان تم میں سے ایک کے سینے میں ایسے بوسیدہ اور میلا کچیلا ہو جاتا ہے کہ جیسے کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے، کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ،
اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرما دے۔ اب دلوں میں ایمان کی تجدید کرنا، ایمان کو تازہ رکھنا، ایمان پر پہرا دینا، ایمان کی حفاظت کرنا اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جو ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور ایسے کام کرنا، نیک اعمال، اطاعت اور فرما برداری والے کام، نیکیاں، خیر کے کام، بھلائی کے کام، کہ جن سے ایمان کی نہ صرف حفاظت ہوتی ہے بلکہ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان کوئی جامد اور ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ یزید بطاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اس ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اطاعت کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ شیطان کی اطاعت یعنی گناہ اور نافرمانی، ہر گناہ اور نافرمانی در حقیقت شیطان کی اطاعت اور شیطان کی فرما برداری ہے، شیطان کے حکم کی تعمیل ہے۔ تو جب بھی کوئی گناہ کیا جائے یا نافرمانی کی جائے تو اس سے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو یہ بھی وہی عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور بار بار اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، اب اس آیت مبارکہ میں بھی ہے اور پھر آگے بھی ہے، نزولا بما کانوا یعملون، کہ یہ سب عمل کی وجہ سے ہے۔ تو نیک اعمال جس کے اندر اخلاص ہو اور اتباع سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا جائے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان عمل بھی کرے اور عمل بھی وہ جو الصالحات ہوں، نیک ہوں، اچھے کام ہوں، سنت کے مطابق ہوں اور اخلاص کے ساتھ کیے جائیں۔ تو اعمال کے معاملے میں بھی انسان کو کسی کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عمل کی اہمیت اس طرح بھی بتائی، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، کہ جو نیک عمل کرے گا، تو جو نیک عمل کریں گے تو وہ اپنے ہی لیے رستہ ہموار کریں گے، وہ اپنے لیے رستہ بچھا رہے، یعنی جنت کا رستہ اپنے لیے ہموار کر رہے ہیں۔ انسان نیکیاں کرتا ہے تو یہ نیک اعمال انسان کے لیے جنت کے رستے کو ہموار کرتے ہیں، انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب، ذریعہ قرب تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ذریعہ تلاش کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، اور وہ نیک اعمال، کہ نیک اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، تو فرمایا ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں کہ جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے بارے میں پیچھے بتا دیا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اور جنت کے اوصاف اور جنت کی اہمیت کے حوالے سے مختلف حدیثیں بھی جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو فرمایا نزولاً، مہمان نوازی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، یعنی یہ جو نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوں گے جنت کے اندر، اور ان کا میزبان اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسا یہ جو ہے موازنہ ہے کہ جنت میں بھی
ان کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ عز وجل، جو وضو کرتا ہے اور پھر مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ وحق المزور ان يكرم الزائر، وحق على المزور ان يكرم الزائر، اور میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ یعنی یہ مہمان نوازی کی تو ہمیں دین میں ویسے ہی بڑی تاکید کی گئی، تو اگر مہمان انسان ہو اور میزبان اللہ تعالیٰ ہو تو کس قدر اللہ تعالیٰ اکرام فرمائے گا، عزت فرمائے گا ان لوگوں کی کہ جو اس کے مہمان بنے۔ تو دنیا کے اندر بھی جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کے آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں اور نمازیں مسجدوں کے اندر جا کے ادا کرتے ہیں۔ تو جو اس چیز سے محروم ہے وہ اس مہمان نوازی سے بھی محروم ہے، اور جو دنیا کے اندر اللہ کا مہمان نہیں بنتا اللہ کے گھر میں، تو آخرت میں پھر جنت میں اللہ کا مہمان وہ کیسے بنے گا؟ جنت میں اللہ کا مہمان بننے کے لیے یہ دنیا کے اندر اللہ کا مہمان بننا ضروری ہے۔ انسان اللہ کے گھروں میں آئے، حاضری دے، مسجد میں آئے اور پابندی کرے، اللہ کا مہمان بنے، تو اس حاضری کی برکت سے اور اس مہمانی کی برکت سے آخرت کی مہمانی بھی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے گا، اور جنت کے اندر بھی پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بنے گا۔ تو فرمایا نزولاً، مہمان نوازی ہے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو اعمال کرتے تھے، جو نیک کام کیے، جو اچھے کام کیے، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس کی وجہ سے مہمان نوازی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس عمل نہیں ہے تو جتنا مرضی اس کا اونچا نسب ہو، جتنا مرضی وہ مالدار ہو، عہدہ اور منصب رکھتا ہو، کسی کام کا نہیں، سب بیکار۔ اور یہی وہ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی، جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، یا ایک ترجمہ کرتے ہیں اما کا، رہی بات ان لوگوں کی کہ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کے اندر وہ جائیں گے۔ اور یہ فسقو سے مراد ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ کفر بھی اس سے مراد ہے، اور یہاں مراد کافر ہی ہے، چونکہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ورنہ جو عام نافرمان ہیں، جو ہوں گے تو مومن لیکن ہوں گے نافرمان، تو انہیں بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو فرمایا ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی، جو کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، ارادہ کریں گے، خالی چاہیں گے، ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں، نکل تو نہیں سکیں گے لیکن ارادہ کریں گے، نیت کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، تو وہ اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، مطلب پہلے سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ انہیں جہنم کے اندر لوٹا دیا جائے گا۔ مطلب وہاں سے نکلنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ایک دفعہ جو وہاں چلا گیا، کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے جہنم میں رہنا ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے، اور کسی قسم کا کوئی ایسا رستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ نکل کے بھاگ جائے۔ اعیدوا فیہا وقیل لہم، اور وہاں ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، جہنم کا عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم جھٹلایا کرتے تھے،
جسے تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے، اس عذاب کا مزہ چکھ لو۔ اب کافر تو دنیا میں مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آخرت کا سرے سے انکار کرتے تھے، جنت جہنم کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن ان سے یہی کہا جائے گا جہنم میں کہ اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب دیکھ لو، نہ صرف تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا، تم نے دیکھ لیا، بلکہ تم اس کی لپیٹ میں بھی آ گئے، اس عذاب کے اندر تم مبتلا ہو گئے۔ تو یہ وہ سارے احوال ہیں قیامت کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے اور دنیا کے اندر ہی ایسے کام کرے کہ آخرت میں اسے نادم اور شرمندہ نہ ہونا پڑے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔